روشن ہے سولیوں کے چراغ. ہماری آنکھوں میں روشن ہیں سولیوں کے چراغ. ہم اپنے زیر قدم آفتاب رکھتے ہیں. ہماری آنکھوں میں روشن ہے سولیوں کے ہماری آنکھوں میں روشن ہے سولیوں کے چراغ. ہماری آنکھوں میں روشن ہے سولیوں کے چراغ. ہم اپنے زیر قدم آفتاب رکھتے ہیں. حاضر کرتا ہوں کہ محاذ تشنہ لبی سے سبیل کوثر تک. محاذ تشنہ لبی سے سبیل کوثر تک قدم جو رکھتے ہیں ہم کامیاب رکھتے ہیں. محاذ تشنہ لبی سے سبیل کوثر تک. ہماری آنکھوں میں روشن ہے سولیوں کے چراغ. ہماری آنکھوں میں روشن ہے سولیوں کے چراغ. ہم اپنے زیر قدم آفتاب رکھتے ہیں. محاذ تشنہ لبی سے سبیل کوثر تک قدم جو رکھتے ہیں ہم کامیاب رکھتے ہیں. قدم جو رکھتے ہیں ہم کامیاب رکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. نظر میں ہم بھی بلندی کے خواب رکھتے ہیں. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. نظر میں ہم بھی بلندی کے خواب رکھتے ہیں. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. نظر میں ہم بھی بلندی کے خواب رکھتے ہیں. نظر میں ہم بھی بلندی کے خواب رکھتے ہیں. آخری فرض تک شعر حاضر کرتا ہوں, بلکہ جہاں آواز پہنچ رہی ہے بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس معلم بھی ہیں کتاب کے ساتھ. ہمارے پاس معلم بھی ہیں کتاب کے ساتھ. وہ ہم نہیں ہیں جو خالی کتاب رکھتے ہیں. ہمارے پاس معلم بھی ہیں. بڑی موت فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. فراز دار کے منبر سے ہو ثنائے علی. نظر میں ہم بھی بلندی کے خواب رکھتے ہیں. نظر میں ہم بھی بلندی کے خواب رکھتے ہیں. ہمارے پاس معلم بھی ہیں کتاب کے ساتھ. وہ ہم نہیں ہیں جو خالی کتاب رکھتے ہیں. وہ ہم نہیں ہیں جو خالی کتاب رکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا شعر حاضر کرتا ہوں. وہ ہم نہیں ہیں جو خالی کتاب رکھتے ہیں. بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت. بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت. یقین کس پر رسالت مآب رکھتے ہیں. بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت. بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت. بتا رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت. بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت. یقین کس پر رسالت مآب رکھتے ہیں. اور حساب کون کرے گا ہمارا
دلوں میں حب علی بے حساب حساب کون کرے گا ہمارا؟ بڑی محبت. بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت، بتا رہا ہے ہمیں بستر شب ہجرت، یقین کس پر رسالت مآب رکھتے ہیں؟ حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب؟ حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب؟ دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب؟ دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. شعر سنیے گا کہ اٹھا کے گود میں عباس کو علی نے کہا. بطور خاص حاضر کر رہا ہوں جہاں زیادہ تشریف فرما جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے. شعر اگر پسند خاطر ہو تو التماس دعا کے ساتھ حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب؟ دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. اٹھا کے گود میں عباس کو علی نے کہا. اٹھا کے گود میں عباس کو علی نے کہا. اٹھا کے گود میں عباس کو علی نے کہا. ہم اپنے گھر میں ہی اپنا جواب رکھتے ہیں.
کو گردے رکاب رکھتے ہیں. رسول جتنے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں, دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں. وہیں سے ابھرے گا صبح غدیر کا سورج, وہیں سے ابھرے گا صبح غدیر کا سورج, جہاں علی شب ہجرت کا خواب رکھتے ہیں, جہاں علی شب ہجرت کا خواب رکھتے ہیں. یہ شعر دیکھیں بنانے کی کوشش کی ہے کہ شریک مرضی قدرت کی نسبتوں کے سفیر. شعر سنیے گا حضرات, یہاں صاحبان ادب بھی موجود ہیں, یہ کتاب میں بھی آئے گا. جب طالب علم کبھی کام کرے تو معلوم ہو کہ ہاں شعر بھی حضرات یہاں پیش کیے گئے, اور حضرات بڑے اچھے اچھے شعر یہاں سننے کو ملے. ایسے ایسے شعر سننے کو ملے جو چاہتا ہے کہ اپنے شعر میں رکھ لوں, مگر بڑی ہمت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ شعر کہ ہم اپنی نسل کے بچوں کو دے کے حب علی رگوں میں خون نہیں انقلاب رکھتے ہیں. شریک مرضی قدرت کی نسبتوں کے سفیر, شریک مرضی قدرت کی نسبتوں کے سفیر, ہر ایک حرف دعا باریاب رکھتے ہیں. شریک مرضی قدرت کی نسبتوں کے سفیر, شریک مرضی قدرت کی نسبتوں کے سفیر, ہر ایک حرف دعا باریاب رکھتے ہیں. اور ثنائے, اسی لہجے کا شعر, ثنائے نقطہ با حمد کبریا کے امین. یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ شعر میرا کہیں سے کوئی ٹکرایا نہیں ہے, ایک مضمون ہے, پیش کرتا ہوں کہ ثنائے نقطہ با. قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک ساتھ دو کام ہوتا ہے, تو ہم خدا سے چاہیں گے کہ ایک ساتھ ہمیں دو ثواب بھی ملنا چاہیے. وہ دو کام کیا ہوتا ہے آپ سنیے. ثنائے نقطہ با حمد کبریا کے امین, تلاوتوں میں بھی دوہرا ثواب رکھتے ہیں. ثنائے نقطہ با حمد کبریا کے امین, ثنائے نقطہ با حمد کبریا کے امین, تلاوتوں میں بھی دوہرا ثواب رکھتے ہیں. اور یہ اگر ہمارے پیرزادہ قاسم صاحب ہوتے تو میں ان کی نظر کرتا شعر کہ دیکھیے خاص طریقے سے پاکستان میں قندھار ہو, ہرات ہو, سندھ ہو, پشاور ہو, جتنے بھی ولی اللہ کے مزار ہیں وہ سب بتاتے ہیں عزیزوں کہ دنیا میں آج تک کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہوا جب تک علی کو اپنا ولی نہیں مان لیا. پتہ سب علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہ اردو میں کہتے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے, عربی میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. کچھ اردو میں کہتے ہیں, کچھ عربی میں, کچھ مکان میں کہتے ہیں, کچھ اذان میں. سب کہتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے. یہ خطابت کا شعر پیش کریں. دیکھیے اب تو ایک جملے کا اضافہ ہو گیا اس میں. سب علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, کچھ اردو میں, کچھ عربی میں, کچھ مکان میں, کچھ اذان میں, کچھ تخت پہ, کچھ ممبر پہ, کچھ چھپ کے, کچھ کھل کے. اچھا اب شعر سنیے صاحب, یہ ولی پہ ہر ایک سوال کا تنہا جواب نام علی, یہی جواب تو ہم لاجواب رکھتے ہیں. یہ مجلسوں میں تبرک کے بانٹنے والے عجیب توش ہے یوم حساب رکھتے ہیں. ہزار دھوپ میں ہوں اولیاء نسل علی, ہزار دھوپ میں ہوں اولیاء نسل علی, مزاج اپنا ہمیشہ گلاب رکھتے ہیں. ہزار دھوپ میں ہوں اولیاء نسل علی, مزاج اپنا ہمیشہ گلاب رکھتے ہیں. ادب ہے شرط کراچی کے سامعین نیر, ادب ہے شرط کراچی کے سامعین نیر, ادب ہے شرط کراچی کے سامعین نیر, شعور حرف و ہنر بے حساب رکھتے ہیں. شکریہ حضرات. یہ مقطع ایک بار پھر آپ کو نظر کرنے کا جی چاہتا ہے. ادب ہے شرط, ادب ہے شرط کراچی کے سامعین نیر, ادب ہے شرط کراچی کے سامعین نیر, شعور حرف و ہنر بے حساب رکھتے ہیں. جہاں جہاں بھی قدم بو تراب رکھتے ہیں.
چراغ لا کے وہاں آفتاب رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی قدم ہم اپنی نسل کے بچوں کو دے کے حب علی، ثنائے نقطہ با حمد کبریا کے امین، تلاوتوں کا بھی دوہرا ثواب رکھتے ہیں، اور یہ مجلسوں میں تبرک کے بانٹنے والے عجیب توشہ یوم حساب رکھتے ہیں۔ ہم اپنی نسل کے بچوں کو دے کے حب علی، رگوں میں خون نہیں انقلاب رکھتے ہیں۔ وہ سارے لفظ لغت سے مٹا دیے جائیں، علی کی مدح سے جو اجتناب رکھتے ہیں۔ رسول جتنے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک، رسول جتنے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک، رسول جتنے ہیں آدم سے لے کے خاتم تک، دلوں میں حب علی بے حساب۔ حضرات گرامی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر دیا جلال پوری صاحب کو، اور اب ایک سمجھ لیے کہ بہت بڑے نامور محقق، ادیب، دانشور اور بلا شبہ ریسرچ اسکالر، مرثیہ گو شاعر بزرگ ہمارے موجود ہیں، ملتان سے تشریف لائے ہوئے، اور پھر آپ ہم سب جس کے بہت عرصے سے منتظر تھے، نائب ہلوری صاحب اور ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں ان حضرات کو مدعو کروں، میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان سامعین کا کہ جو دوسری محافل میں گئے اور وہاں سے فراغت کے بعد آتے تو اپنے گھروں کو جا سکتے تھے، لیکن وہ وہاں جانے کی بجائے یہاں آئے اور 2 گھنٹے سے تشریف فرما ہیں۔ وہ محافل بھی انہوں نے مکمل کی اور اس کے بعد یہ محفل بھی انہوں نے 2 گھنٹے تقریباً سماعت فرمائی اختتامی۔ میں ان تمام سامعین کا انتہائی شکرگزار ہوں۔ اور ہمارے جب بیتاب ہلوری صاحب پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ کی بڑی ہمیں کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جو تشریف فرما ہیں اور ان کے ہم کلام کی سماعت سے محروم رہے، جناب میر رضی میر صاحب۔ جناب میر رضی میر صاحب کے بارے میں میں ان 2 مہمانوں کے بعد ان کا ایک شعر میں چاہتا ہوں کہ وہ داخل حسنات ہوں کہ اب اس سے بڑھ کے شرف آدمی کا کیا ہوگا، رکی ہوئی ہے قیامت ایک آدمی کے لیے۔ یہ تو ہمارے بزرگ محترم میر رضی میر صاحب کا شعر تھا، اور یہاں ہماری نمائندگی ہوئی ہے 3 بزرگ بڑے نامور ہمارے، ان کے 3 شعر میں پڑھوں گا انہیں داخل حسنات کرنے کے لیے۔ ایک ظاہر فتح پوری صاحب نے فرمایا تھا کہ قتل ہونا بھی لکھا تھا تو علی کے ہاتھوں، کیسے قسمت کے دھنی مرحب و انتر ہوں گے۔ اور سمر ہوشنگ آبادی صاحب نے فرمایا تھا کہ پیغمبروں کی زیارت نصیب ہوگی تمہیں، در حسین پہ بیٹھو نظر جمائے ہوئے۔ اور ایک اور بزرگ کو آخری میں داخل حسنات کرنے کے لیے اور محفل میں ان کا جو ہے وہ ظاہر یاد رفتہ گاہ ہے، اور ان کے حضرت تجمل لکھنوی صاحب نے فرمایا کہ تم سفارش جو کرو گے تو ملک پوچھیں گے، ہم بھی ہو جائیں کھڑے صف میں گنہگاروں کی۔ اور صاحب میں دعوت کلام دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان دانشور شاعر ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب کو کوئی تشریف لائیں۔ ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب، بہت بلند نعرہ صلوات۔ آسی صاحب کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ نائب ہلوری صاحب کو سنتے رہیں گے جب تک کہ اذان نہیں سن لیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے اذان و نماز کے بعد پھر سنتے رہیں، دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر تشریف فرما رہیں گے۔ اور جناب یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ لوگوں کی تعداد جو ماشاءاللہ بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے نیاز کچھ کم پڑ گئی تھی، تو ریحان آدمی صاحب نے کہا ہے کہ نیاز بھی انشاءاللہ دوبارہ آنے والی ہے، یعنی اس کا تازہ۔ مومنین کرام، میں اسے بھی مولا علی کی برکتوں میں سے ایک برکت سمجھتا ہوں کہ آج شعراء بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں آپ جیسے زندہ دل سامعین ملے، جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل جو زندگی میں بے مثال طور پر ہمارے سامنے آئی ہے، ہم یہاں سے جاتے ہوئے اس محفل کو اپنے دلوں میں لے جائیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا
اور اسے ذہن میں رکھیے، خاص طور پر نوجوان طبقہ، کہ صرف محمد و آل محمد کا ذکر ہی وہ مرکز ہے جہاں تمام دنیا کے افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں زمان و مکان کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، یہاں مختلف ملکوں، مختلف خطوں، مختلف زبانوں اور مختلف دلوں کے اندر کوئی فصل باقی نہیں رہتا، اور وہ سب یہاں آ کر ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس مرکز کو مضبوط کیجئے، اس مرکز ذکر محمد و آل محمد کو، تاکہ ہم دنیا میں غالب اور کامیاب ہوں۔ میں 12 اشعار کہہ کر لایا تھا، لیکن بہت سے مضامین آپ تک پہنچ چکے ہیں، صرف 5 شعروں کے مضامین باقی رہ گئے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت سے 2 غیر طرحی شعر مولا علی کی تعریف میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سرکار جو آپ لائے تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی کافی ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ صلوات۔ بچپن، ملاحظہ کیجئے، بچپن میں وہ نہایت حسن و شباب تھا، بچپن میں وہ نہایت حسن و شباب تھا، یعنی کلی کی عمر میں تھا اور گلاب تھا۔ بچپن میں وہ نہایت حسن و شباب تھا، یعنی کلی کی عمر میں تھا اور گلاب تھا۔ دوسری سے توجہ، وہ ارتقاء پذیر نہ تھا چاند کی طرح، وہ ارتقاء پذیر نہ تھا چاند کی طرح، جس وقت وہ طلوع ہوا آفتاب۔ وہ ارتقاء پذیر نہ تھا چاند کی طرح، جس وقت وہ طلوع ہوا آفتاب۔ منقبت کی چند شعر۔ وہ آئیں جو شب ظلمت معاب رکھتے ہیں، وہ آئیں جو شب ظلمت معاب رکھتے ہیں، علی کی شکل میں ہم آفتاب رکھتے ہیں۔ وہ آئیں جو شب ظلمت معاب رکھتے ہیں، علی کی شکل میں ہم آفتاب رکھتے ہیں۔ علی سا اور کوئی ہو تو سامنے لاؤ، علی سا اور کوئی ہو تو سامنے لاؤ، ہم اہل ذوق کڑا انتخاب رکھتے ہیں۔ علی سا اور کوئی ہو تو سامنے لاؤ، ہم اہل ذوق کڑا انتخاب رکھتے ہیں۔ ہے نام اتنا مکمل کہ بس علی کہہ دو، ہے نام اتنا مکمل کہ بس علی کہہ دو، وگرنہ وہ تو ہزاروں خطاب رکھتے ہیں۔ ہے نام اتنا مکمل کہ بس علی کہہ دو، وگرنہ وہ تو ہزاروں خطاب رکھتے ہیں۔ ایک توجہ چاہوں گا ایک شعر پر، کہ سبھی علوم ہیں مولا علی کے طالب علم، سبھی علوم ہیں مولا علی کے طالب علم، سبھی تلمذ عالی جناب رکھتے ہیں۔ سبھی علوم ہیں مولا علی کے طالب علم، سبھی تلمذ عالی جناب رکھتے ہیں۔ اور ایک شعر میں سنانا چاہتا تھا، پیرزادہ صاحب چلے گئے، ان تک پہنچا دیجیے گا۔ نفاذ
نہج بلاغہ ہو کل مدارس میں، نفاذ نہج بلاغہ ہو کل مدارس میں، ہم اپنے پاس مکمل نصاب رکھتے ہیں۔ نفاذ نہج بلاغہ ہو کل مدارس میں، ہم اپنے پاس مکمل نصاب رکھتے ہیں۔ یہ ہم علی کی محبت جو رکھتے ہیں دل میں، یہ ہم علی کی محبت جو رکھتے ہیں دل میں، مہک گلاب میں موتی میں آب رکھتے ہیں۔ یہ ہم علی کی محبت جو رکھتے ہیں دل میں، مہک گلاب میں موتی میں آب رکھتے ہیں۔ جو گن سکو تو سمندر کا قطرہ قطرہ گنو، جو گن سکو تو سمندر کا قطرہ قطرہ گنو، دلوں میں حب علی بے حساب۔ جو گن سکو تو سمندر کا قطرہ قطرہ گنو، دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ علی کی مدح سے آسی ہے پر ہماری بیاض، علی کی مدح سے آسی ہے پر ہماری بیاض، ورق ورق میں سجا کر گلاب رکھتے ہیں۔ علی کی مدح سے آسی ہے پر ہماری بیاض، ورق ورق میں سجا کر گلاب رکھتے ہیں۔ وہ آئیں جو شب ظلمت مآب رکھتے ہیں، علی کی شکل میں ہم آفتاب رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب کو، اور میں جہاں کراچی کے سامعین کا شکر گزار ہوں، حیدرآباد، نواب شاہ، سکر، خیرپور اور قرب و جوار کے دوسرے علاقوں اور دور دراز تک کے علاقوں سے جو سامعین یہاں تشریف لائے خاص طور پہ اس محفل کے لیے اور اب تک تشریف فرما رہے ہیں، میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور میں دعوت کلام دے رہا ہوں آپ کے ہمارے سب کے پسندیدہ، جن کے آپ ہم سب منتظر تھے، یعنی نایاب لوری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بعد بلند نعرہ صلوات۔ اور حضرات گرامی، اتنے نایاب لوری صاحب تشریف لائیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ وہ مرد مومن جس نے یہ تمام اس محفل کا انعقاد کیا، آپ ہم سب مبارکباد دیں، اس کے لیے دعائیں خیر کریں، ریحان اعظمی کے لیے، اس کی اکیڈمی کے لیے، اس کے ان جانثار وفادار خدمتگاروں کے لیے جو شبانہ روز مدتوں سے، مہینوں سے اس محفل کے لیے سرگرم تھے۔ تو آپ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ آئندہ سال اس سے بھی بہتر پیمانے پہ منظم۔ ابھی تو یہ تنہا اس شخص اور رفقا کی محنت تھی، جب آپ کا تعاون و سرپرستی بھی شامل ہوگا مولا کی تائید کے ساتھ، تو یقیناً آئندہ اس سے بہتر جشن ہوگا۔ ہماری ان ساتھیوں کی قبولیت کے لیے جو انہوں نے یہاں اور جو تمام لوگ تشریف لائے ہیں، اور ان کے بلندی درجات کے لیے، ہماری اس خدمت کی قبولیت کے لیے ایک بار بہت بلند درود بھیج دیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد اللہ۔ حضرات، میں تمام اراکین ریحان اکیڈمی اور آج کے اس کارواں کے میر کارواں جناب سستے جعفر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے ادب نواز سامعین کے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میں 4 مصروں کا نذرانہ بارگاہ سید الشہداء میں پیش کرتے ہوئے اپنے منقبتی سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ تھوڑا آگے۔ پر کو شہادتوں کے
چمن کی تلاش ہے حر کو شہادتوں کے چمن کی تلاش ہے جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش جگنوں کو سورجوں کے وطن کی تلاش ہے ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے دنیا کو کربلا کے کفن کی طرح ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے اور حضرات ترانہ مطلع حاضر کرنے کی سعادت اجازت ایک اور قطعہ پڑھ دیجیے پہلے. ہاں ایک قطعہ اور پڑھ دیجیے صحیح فرما رہے ہیں ابھی ہم اس سے نہیں نکل سکتے چلیے تعمیل حکم میں ایک مطلع ایک شعر ہے جو کل حیات میں ایک رات مہر خواب ہوا جو کل حیات میں ایک رات مہر خواب ہوا اسی کا نفس مشیت کا انتخاب ہوا وزیر خم میں جوڑے تھا مصلحت کی رضا وزیر خم میں جوڑے تھا مصلحت کی رضا وہ ظلم شام غریباں میں بے نقاب ہوا وہ ظلم شام غریباں میں بے نقاب ہوا مطلع سماعت فرمائے حضرات تمام سے دعا نظر میں جو بھی
सलूनी निसाब रखते हैं। नजर में जो भी सलूनी निसाब रखते हैं, वो एक सवाल के 12 जवाब रखते हैं। वो एक सवाल 12 जवाब रखते हैं। शेर हाजिर कर रहा हूँ। सुखन शनास कबीले बशक्ल नादेली, सुखन शनास कबीले बशक्ल नादेली, कफन में मनकबते बूतराब रख, कफन